ہم ذرا تصور کریں کہ ہم جو اس وقت جمع ہوئے ہیں یہ محبت رسول میں جمع ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نسبت رسول کی وجہ سے جمع ہوئے ہیں، ورنہ میرا آپ سے، آپ کا میرے سے کوئی رشتہ نہ نوٹ کا ہے نہ ووٹ کا ہے، یہ رشتہ صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ نسبت ہمیشہ سلامت رہے، اسی نسبت پر، اسی رشتے پر ہمیں آسرا اور وسیلہ ہے کہ اللہ کے ہاں ہم سب کی نجات ہو انشاءاللہ۔ اس لیے میری تمام مہمانوں سے گزارش رہے گی کہ دوران خطاب، دوران مجلس پوری توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ، بشاشت کے ساتھ، حضور قلب کے ساتھ، دل کے کانوں کے ساتھ ہم اپنے مہمان مکرم کا خطاب سنیں گے۔ اگر ہم دل کو بھی حاضر رکھیں گے، دماغ کو بھی حاضر رکھیں گے اور طلب اور تڑپ کے ساتھ سنیں گے تو ہمارے لیے یہ نصیحت ہی نصیحت ہے، ہمارے لیے یہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہی ہدایت ہے۔ ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید۔ اور اگر ہم ذہن اور دل سے متوجہ نہ رہیں تو ہمارے لیے یہ بیٹھنا ہمارے خلاف حجت ہوگا اور وبال جان بنے گا کہ ہم نے اللہ کی اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ناقدری سے، بے توجہی سے اور بے التفاتی سے سنا، اس پر اللہ کے ہاں پکڑ بھی ہو سکتی ہے۔ مجھے امید ہے آپ حسب معمول پوری بشاشت اور توجہ کے ساتھ تشریف رکھیں گے۔ تو میں آج کی اس دوسری نشست کا باضابطہ باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے مدرسہ حاضہ کے استاذ قاری محمد یاسین صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ کرسی پر تشریف لائیں اور آج کی اس نشست کا تلاوت کلام پاک سے آغاز فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا بسم الله الرحمن الرحيم
يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك
ربك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى صدق الله العظيم. جزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء. تلاوت کلام مقدس کے بعد بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں حافظ عاقب صدیق کو کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عقیدت میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں. حافظ عاقب صدیق اسٹیج پر. اللهم صل على سيدنا محمد واصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی. سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی. سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے. سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے. سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی. سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. سلام اس پر کہ جس نے دشمن کو حیات جاویداں دے دی. سلام اس پر کہ دشمن کو حیات جاویداں دے دی. سلام اس پر
ابو سفیان کو جس نے امان دے دی، سلام اس پر کہ جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں، سلام اس پر کہ جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں، سلام اس پر ہوا مجروح جو بازار طائف میں، سلام اس پر وطن کے لوگ جس کو تنگ کرتے تھے، سلام اس پر وطن کے لوگ جس کو تنگ کرتے تھے، سلام اس پر کہ گھر والے بھی جس سے جنگ کرتے تھے، سلام اس پر، سلام اس پر، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا، سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ سلام۔ سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ رحمتیں ہوں ماہر القادری پر، کیسا دل لگتا کلام اور کیسا اچھوتا انداز ہے، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سامعین گرامی قدر، قبل اس کے کہ آج کے سب سے اہم، سب سے قیمتی بیان کو میں اور آپ سماعت کریں، اس سے قبل میں مناسب سمجھتا ہوں کہ حفاظ کرام کی دستار بندی کا عمل انجام دے دیا جائے۔ سب سے پہلے میں حافظ امجد صاحب سے گزارش کروں گا آگے تشریف لائیں۔ جو ہمارے 5 طلبہ کرام اس سال کلام پاک کی حفظ سے فیضیاب اور بہرمند ہوئے ہیں، میں ان کے اسماء گرامی پڑھ لیتا ہوں۔ راشد حسین بن محمد نصیر علال، ریحان مختار وانی بن مختار احمد وانی صاحب پرانا تھنہ منڈی، مبشر احمد بن محمد قاسم کشتواڑ، شوکت علی بن عبد الحمید مہور، اعجاز احمد بن محمد شبیر بدل۔ یہ 5 حفاظ ہیں۔ گزشتہ سالوں میں بھی آپ حضرات کے تعاون سے اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے حفاظ کرام کی تعداد فارغ ہوتی رہی ہے۔ کچھ اسی مدرسے میں
مزید تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور کچھ ریاست کے یا بیرون ریاست کے اہم اداروں میں زیر تعلیم ہیں۔ یہ سب اللہ کا کرم اور آپ حضرات کی مخلصانہ دعائیں، آپ کی توجہات اور آپ کے تعاون کا نتیجہ ہے۔ اللہ پاک تمام معاونین، وابستگان، متعلقین اور دن رات دامے درمے قدمے سخنے ان اداروں کی خدمات اور تعاون کرنے والوں کو ٹھنڈا رکھے۔ اللہ پاک ان سب کو دو جہاں میں سرخرو اور آباد رکھے۔ ان بچوں کے لیے مدرسے کی طرف سے ایک کپڑوں کا سوٹ ہے، اس کے ساتھ ساتھ سند فضیلت ہے تکمیل حفظ کی، اس کے ساتھ ساتھ دستار فضیلت ہے، کلام پاک کا ایک سیٹ ہمارے مفتی ریاض صاحب کی طرف سے ہے، ایک سیٹ ہمارے امام مدنی جامع مسجد حافظ ادریس صاحب کی طرف سے، سراجم منیرہ حضرت مفتی فیض الوحید صاحب قدس سرہ کی جو سیرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی انوکھی البیلی تصنیف لطیف ہے، اس کا ایک نسخہ ان سب حفاظ کے لیے حافظ صاحب کی طرف سے ہے۔ اور بہت سارے لوگوں نے نقدی انعامات دیے ہیں، اب سب کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے۔ ہمارے منصور رینا صاحب ہیں، ماسٹر ایوب صاحب ہیں، نثار صاحب ہیں، ظفر، پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں، میں نے لکھے، میں سب کا نام لوں گا تو بڑا مشکل ہے۔ اللہ کے دربار میں سب کے نام لکھے گئے۔ ہمارے راجوری سے محترم فاروق مزدر صاحب کی طرف سے تمام طلبہ کے لیے 1000، کچھ کا 1000، کچھ کا 2000، کچھ کا 3، کچھ کا 5، میرے سے پاس سب لکھا ہے، انشاءاللہ بعد میں ہم سب طلبہ کو دے دیں۔ اس وقت یہ 2 کلام پاک کے جو سیٹ ہیں میں آپ صاحب سے کہوں گا ان کو آپ ایک طرف رکھ دیں، چونکہ ہوتا یہ ہے گزشتہ کا تجربہ کہ طلبہ قرآن پاک لیتے ہیں پھر پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، جس سے بے ادبی ہوتی ہے، اس لیے جن حضرات نے دیا وہ سر آنکھوں پر اللہ پاک ان کے ہدیے کو قبول و منظور فرمائے، اور کلام پاک کے ہدیے کی قیمت ساری کائنات مل کر بھی ادا نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے، یہ آپ ایک طرف رکھ دیں، یہ طلبہ کو انشاءاللہ بعد میں دے دیں گے تاکہ کلام پاک پورے ادب و احترام کے ساتھ ایک طرف رکھا جائے۔ سیرت کی کتاب بھی ہے، طلبہ سے گزارش ہے جب وہ لیں گے تو بعد میں اس کو احتیاط کے ساتھ رکھیں بھی اور اس کا مطالعہ بھی کریں۔ نیچے بھی کپڑوں کا سوٹ، ایک کپڑوں کا سوٹ ہمارے محترم ماسٹر شکیل گنئی صاحب کی طرف سے ہے، اور ان کی طرف سے بھی ایک کلام پاک ان کے بہنوئی خادم صاحب کی طرف سے۔ اس کو نکال لیں اس طرح۔ میں گزارش کروں گا سب سے پہلے ہمارے مہمان مکرم حضرت مفتی خالد رشید صاحب رحمانی دامت برکاتہم سے حضرت تشریف لائیں، ساتھ میں حضرت موافت محمد صاحب سے بھی اور تنویر صاحب سے بھی میں نام لے رہا ہوں۔ میں اس طرف آتا ہوں، آپ ادھر، ایک منٹ۔ طالب علم راشد حسین بن محمد نصیر علال آئیں۔ حضرت صاحب کے ہاتھوں ان کو ساری فضیلت ملے طلبہ کی اسی بندہ خدا کی طرف سے یہ دعا ہے تمام طلبہ کی ماشاء اللہ۔ مفتی صاحب کا ساتھ موافق محمد صاحب اور تنویر صاحب بھی ہیں، اور نثار نبی صاحب جتنے علماء کرام مجمع میں ہیں وہ آگے تشریف لائیں۔ ان کی ایک کپڑوں کا سوٹ جی اور کسی ساتھی نے دیے ہیں، اللہ کا ہاں جی صدیق صاحب کی طرف سے۔ میرا یہ جیب ہے طلبہ کے لیے، میں اسی میں رکھتا ہوں، بعد میں اس کو نکال دوں گا سامنے بولوں جی جی وہ ایک پیاس صاحب مظاہر گجراتی دامت برکاتہم، جی جی یہ نقدی انعام بھی ہے۔ ہاں جی اسلم صاحب کی طرف سے تمام طلبہ، تمام حافظوں کو ظفر رینا صاحب کی طرف سے ایک سوٹ یہ بھی دینا، آپ لوگ راشد دوسرا سوٹ بھی دوسرا سوٹ دوبارہ لیں۔
مفتی خالد صاحب کھڑے رہیں گے اور باقی خدا تشریف رکھیں. دوسرے طالب علم ریحان مختار مانی الدین الحاج ماسٹر مختار احمد مانی صاحب پرانا تعلق. جی آپ کے تعلق حضرت مفتی منیر حسین قاسمی صاحب سے درخواست ہے حضرت والا تشریف لائیں. مفتی صاحب تشریف لائیں. مولانا ریاض اقبال صاحب, مولانا محمود صاحب, قائد محمود صاحب والے تشریف لائیں. بچے بلائیں ساتھ میں دعوت کرنا. مولانا ریاض صاحب گجرات کے آپ تشریف لائیں. مولانا رفیق صاحب مولانا رفیق صاحب گجرات کی جماعت ہے امریکی مفتی صاحب کے ہم وطن. دوسرے طالب علم کو سند بھی دیں. شیخ صاحب 2500 روپے. قاضی نثار صاحب, مولانا قاضی صاحب آپ تشریف. مولانا زبیر احمد صاحب آپ تشریف لائیں. آپ تشریف لائیں. اب ماشاء اللہ بھی کریں, دعائیں بھی کریں اور عزم و ارادہ بھی کریں کہ ہم بھی اپنے گھر کے بچے کو حافظ قرآن ضرور بنائیں انشاءاللہ. تیسرے طالب علم مبشر احمد بن محمد قاسم صاحب کی اشتوال. 2 سال میں مجھ سے کلام کے بعد کو کرنے کی طالب علم. اشرف صاحب, مولانا عبد الواحد صاحب امیر ملتان شریف میں مفتی عزیز خان صاحب کی طرف سے تمام دعائیں دی گئی. مولانا مالک صاحب تشریف لائیں. ہمارے بہت سارے ساتھی, ہمارے علماء, ہمارے حفاظ سب مجمع میں اللہ پاک سب کی عمر میں برکت عطا فرمائے. مولانا معروف صاحب تشریف لائیں. مولانا قاری مقصود صاحب تشریف لائیں. سب تعاون کریں ساتھ. اسی بچے کو ہم بالکل آئیے مولانا یاسر صاحب. تیسرے طالب علم کو ہمارے شوکت علی بن عبد الحمید صاحب بہت. ان کا دوسرا بھائی 2 سال قبل حافظ ہوا اور اس طالب علم کو بھی 2 سال کے عرصے میں اسے کلام حافظ مولانا صدیق صاحب وہ بھی تشریف لائے. حافظ دانش اقبال صاحب وہ بھی تشریف لائے. اس طالب علم دستار فضیلت, سند فضیلت, کپڑوں کا سوٹ نقدی اور سیرت رسول اللہ کی کتاب سراج المنیر. ظہیر عباس صاحب 2500 اللہ تعالیٰ صاحب 1000 روپے ہماری گجرات کی جماعت کی طرف سے اللہ پاک نے ہر قبول فرمائے. ہمارے 5ویں طالب علم اعجاز احمد بن محمد شبیر صاحب تشریف لائے. حافظ وزیر صاحب کے نظر آئے تھے, آگے تشریف لائے. ہمارے علماء بھی غائب ہو جاتے ہیں. بہت دنوں کی ساری حافظ الدین صاحب لائے. عبد الخالق صاحب آگے تشریف لائے. مولانا عثمان صاحب تشریف لائے, آگے آئے. بہت سارے علماء جو نظروں سے ہوتے ہوئے معروف صاحب
1000 روپے میری طرف سے طلبہ دعا کے خالق صاحب کی طرف سے بھی 1000 روپے طلبہ اللہ پاک بہت فرمائے اللہ پاک خوب برکتیں دے طلبہ کھڑے ہو جائیں شبیر مانی صاحب یہ آج حافظ کے دادا بھی ہیں یہ ہار ڈالنا چاہتے ہیں خوشی سے ڈالنا کسک رہ جائے ایسے موقع جیت کا ہے ہار کا ہے نام کی ہار ہے اللہ پاک اس پورے خطے میں علماء حفاظ قراء داعیان دین کی بہاریں قائم فرمائے اللہ پاک جن اکابر علماء نے صلحاء نے بزرگوں نے اسی زمانے میں یہاں بنیادیں رکھی تھی اور خواب دیکھے تھے اللہ پاک ان سب کو قبروں میں خوب جو ہے وہ ٹھنڈک و روشنی عطا فرمائے اللہ پاک سب کی روحوں کو تازگی عطا فرمائے حافظ اقبال صاحب کی طرف سے جن علماء نے جن داعیان نے جن علماء نے جن لوگوں نے خدمات کی اللہ پاک ان سب کو قبول منظور فرمائے شیمان صاحب طلبہ تشریف رکھیں جن کا ہو جائے ہوگا ایسا 2 منٹ ایک میسیج کرنا تو نا اچھا کہ ٹھیک ہے ہاں نوجوانوں کی اس طرف ہونا چاہیے نشے بس میں سامنے آ جائے بہت بہت شکریہ تمام علماء کرام کا تمام ساتھیوں کا جی ماسٹر صاحب کی طرف سے حفاظ کے لیے میڈیا پرسن اب سامنے چلے گئے جزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ حفاظ کا یہ مقام اور مرتبہ ذاتی نہیں ہے بلکہ یہ بھی ذریعہ وسیلہ ہے اللہ کے پاکیزہ کلام اور اس کے مقدس کتاب کا جو شخص بھی قرآن کریم سے وابستہ ہو جائے گا اللہ پاک اس کو اسی طرح عظمت اور بلندی عطا کرے گا ورنہ کوئی اور دوسری وجہ نہیں ہے کہ مجمع میں بے شمار انٹلیکچوئلز کے ہوتے ہوئے پڑھے لکھے لوگوں کے ہوتے ہوئے سفید ریش لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی 15 سال 18 سال کا نوجوان مصلی پر اور ممبر رسول پر چڑھتا ہے اس کی وجہ صرف یہی ہے اس کے پیچھے پاور ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے پاکیزہ اور مقدس کلام کی اس لیے آج کے دن کا یہ پیغام ہے کہ ہمارا نوجوان ہمارا بزرگ ہمارے بچے ہماری بچیاں ہماری مائیں ہماری بہنیں ایک طرف جہاں بے حیائی مادہ پرستی فحاشی عریانیت ارتداد الحاد بے دینی نفسا نفسی افراتفری کے ماحول میں ہیں اور کہیں بھی سکون اور اطمینان میسر نہیں ہے میں آج اس اسٹیج سے آپ کو اور آپ کے واسطے سے پوری ملت اسلامیہ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر دنیا اور آخرت میں سرخروئی عزت عظمت سربلندی اور دلی اور دماغی سکون اور اطمینان چاہیے تو ہم لوٹ آئیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ دربار کی طرف ہم قرآن کریم کو سینے سے لگائیں آنکھوں سے لگائیں دل میں بسائیں پھر دیکھیں کہ ہمارے گھروں میں کیسے روشنی نہیں ہوتی
پھر دیکھیں کہ کیسے رحمتیں اور برکتیں اللہ کی موسلادھار بارش کی طرح نہیں برستی، ضرور برسیں گی۔ بس ہم آج کی اس مجلس میں، اس مجمع میں ہر ایک شخص ہاتھ اٹھا کر عہد کرے کہ میری پوری زندگی قرآن کریم کے ساتھ سچی پکی وابستگی میں گزرے گی نا انشاءاللہ۔ ہم آج عہد کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سیرت سنت کو اپنے سینے سے لگائیں گے۔ اپنی انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی، سیاسی زندگی، سماجی زندگی، معاشرتی زندگی، خوشی غمی میں، شادی بیاہ میں، ہر ایک تقریب میں، گھر ہو، بازار ہو، محلہ ہو، دکان ہو، کھیت ہو، کھلیان ہو، کہیں پر بھی ہم ہوں، ہم سے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ کسی حال میں نہیں چھوٹنا چاہیے۔ اگر یہ آج ہم نے عزم و ارادہ کر لیا تو ہمارا جمع ہونا، ہمارا بلانا، ہمارا بٹھانا، ہمارا سننا اور سنانا کارگر اور مفید ہو گیا، وگرنہ ہمارا آنا یا اللہ کے دربار میں نے پہلے بھی عرض کیا، یہ حجت ہوگا اور وبال بنے گا۔ کرتے ہیں نا سارے ارادہ انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کی زندگی کو قرآن والی زندگی بنائے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، آپ کی سوانح کو پڑھ کر، سیکھ کر عملی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد میں ساتھیوں سے گزارش کروں گا، جو کھڑے ہیں وہ اطمینان کے ساتھ بیٹھیں، جو آگے پیچھے ہیں وہ درمیان میں آ جائیں، جو افراتفری کا تھوڑا ماحول تھا اس کو سکون اور وقار اور اطمینان کے ساتھ تشریف رکھیں۔ اب اس کے بعد میں انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ آج کے اپنے مہمان مکرم، مہمان خصوصی حضرت اقدس مولانا مفتی خالد رشید صاحب رحمانی، استاذ حدیث و تفسیر و صدر مفتی دارالعلوم لوناواڑہ گجرات سے گزارش کروں گا حضرت والا ممبر پر تشریف لائیں اور اپنے زرعی اور قیمتی خطاب سے ہم سب کو محظوظ فرمائیں۔ دو گزارشیں آپ سے کرنی ہیں، اوپر تشریف رکھیں۔ کتنی دیر بعد پون گھنٹہ 8 میں بتا رہا ہوں، آپ اور 8 بجے دعا کر دیں گے، آپ ہی دعا کر دیں گے۔ سب سے پہلے گزارش یہ کہ حضرت والا کا تعلق قصبہ لوناواڑہ جو گودرا گجرات کے بالکل قریب ہے، اہل علم جانتے ہیں گجرات مردم خیز بستی ہے، وہ صحابہ کی بستی ہے۔ حضرات صحابہ کرام براہ راست سب سے پہلے گجرات کے سرحدی علاقوں پر آئے۔ آج بھی حضرات صحابہ کرام کے مزارات گجرات کی دھرتی پر موجود ہیں، اللہ نے ہر اعتبار سے انہیں نوازا ہے۔ حضرت معمولی شخصیت نہیں ہے، ہمارے اکابر علماء منہ پر تعریف کرنے کے انتہائی خلاف ہیں، لیکن اللہ پاک نے حضرت کو علم حدیث میں، علم تفسیر میں، علم فقہ میں انتہائی کامل درجے کی مہارت عطا فرمائی ہے۔ ہم پوری توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ حضرت کا خطاب سنیں۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ آج کے ہمارے مہمان خصوصی استاذ عالی مرتبت حضرت مولانا غلام قادر صاحب نے تشریف لانا تھا۔ آپ سب جانتے ہیں ضعیف العمری، علالت، کمزوری کی وجہ سے ہر سال حضرت خود تشریف لاتے تھے، نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی طبیعت اجازت نہیں دیتی تھی، پھر بھی آ جاتے تھے، لیکن اس سال حضرت نے سب سننے والوں کو سلام بھیجا ہے اور دعاؤں کی درخواست کی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ کسی موقع پر ان نے کہا ہے میں ضرور حاضر ہوں گا۔ اللہ پاک حضرت کا اور تمام علماء کا، اکابر کا سایہ ہم سب کے سروں پر دراز تر فرمائے۔ اب اس کے بعد حضرت والا خطاب فرمائیں گے، آپ سے گزارش ہے پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ جزاک اللہ۔ خود لگاؤ۔ آپ ہی نے دعا کرنا، جتنا ہو جائے، پون گھنٹہ لگ بھگ 8 سے اوپر کر سکتے ہیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن لله أهلين قالوا يا رسول الله من هم قال هم أهل القرآن أهل الله وخاصته وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن واستظهره وأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله به الجنة وشفعه في 10 من أهل بيته كلهم قد وجبت لهم النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز علماء کرام، بزرگان دین، آج کے اس مجلس کے دلہے تکمیل حفظ قرآن کرنے والے طلباء اور مدرسۃ التوحید کے طلباء فضلاء اور عزیز نوجوان اور معصوم بچوں، اللہ کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ اللہ نے کائنات کی عظیم ہستی کی نسبت پر اور کائنات کی عظیم ترین کتاب کی نسبت پر ہم سب کو یہاں جمع فرمایا. جس عظیم ہستی کی نسبت کے اوپر یہ مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے، جس ذکر رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عنوان پر یہ مجلس رکھی گئی ہے، وہ شخصیت کائنات کی وہ عظیم ترین ہستی ہے کہ ان کا ذکر کرنا ہماری ان ناپاک زبانوں کو زیبا نہیں دیتا ہے. شاعر اسی وجہ سے کہتا ہے 1000 بار بشویم دہن زی مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کائنات کی وہ عظیم ترین ہستی ہے کہ اللہ پاک نے جن کے درجے کو قرآن کریم کے اندر جا بجا جو ہیں آپ کے متعلق آپ کے فضائل و کمالات کو ذکر کیا، اور آپ کا اللہ کے یہاں کیا مقام ہے، اس مقام کو اگر پہچاننا ہو تو کائنات کی سب سے عظیم کتاب قرآن کریم سے پوچھئے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اللہ کے یہاں کیا مقام ہے، اللہ کے یہاں کیا عظمت ہے ان کی، اللہ کے یہاں کیا قدر ہے ان کی. قرآن کریم کے اندر دیکھیے اللہ پاک نے کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس کے اندر صحابہ کرام سے، وہ صحابہ کرام جنہوں نے اپنی زندگیوں کو حضور کے خاطر مٹا دیا، اس دین کی نسبت پر، حضور کی نسبت پر، حضور کے لیے اپنے مٹانے کو انہوں نے اپنے آپ کو پوری تیاری کے ساتھ پیش کیا. انہوں نے نہ فقر و فاقہ کو دیکھا، نہ یہ دیکھا کہ ہمارے بعد ہماری عورتیں بیوہ ہو جائیں گی، ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے، ہمارے بنے بنائے باغات اجڑ جائیں گے، اور ہماری یہ ساری کے ساری پراپرٹی بے یار و مددگار رہ جائے گی. حضور کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار. یہی صحابہ کرام کی ایک مجلس ہے. اس مجلس کے اندر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آوازیں ایک مسئلے کے بارے میں کچھ بلند ہو جاتی ہے، معمولی سی بلند ہو جاتی ہے. اب ظاہر ہے کہ ان جانثاروں کی آوازوں کا کچھ بلند ہونا
اس سے حضور کو کتنی معمولی تکلیف پہنچی ہوگی، لیکن ایسے موقع کے اوپر جہاں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان صحابہ کرام سے یہ متصور ہی نہیں کہ جان بوجھ کر حضور کو معمولی سی تکلیف بھی وہ پہنچائے، انجانے کے اندر حضور کی شان میں معمولی سی بے ادبی ہو گئی کہ قرآن کریم کی آیت نازل ہوتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ ذرا سوچئے کہ حضور کا اللہ کے یہاں کیا مقام ہے کہ ان کی مجلس میں معمولی آواز کا بلند ہونا بھی اللہ پاک برداشت نہیں کرتے، لیکن اس عظیم ترین ہستی کی مظلومیت کو دیکھیے کہ ابھی مولانا جو نعت شریف پڑھ رہے تھے، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کائنات کی ایک اس عظیم ہستی کے ساتھ کتنا ظالمانہ برتاؤ کیا گیا، اور کائنات کی اس عظیم ہستی کے اوپر وہ ظلم روا رکھا گیا جو ہم ایک سوسائٹی کے معمولی سے عزت دار آدمی کے ساتھ ہم گوارا نہیں کر سکتے۔ آپ نے سنا ہوگا اشعار کے اندر، آج اگر میری کسی سے لڑائی ہو جائے تو میری مدد کے اندر، میرے فیور کے اندر، میری طرفداری کے اندر میرا بیٹا کھڑا ہوگا، میرا بھائی کھڑا ہوگا، میرا چچا کھڑا ہوگا، تایا کھڑا ہوگا، دادا کھڑا ہوگا، خاندان کے لوگ کھڑے ہوں گے۔ لیکن اس عظیم ہستی کی مظلومیت کو دیکھیے کہ سلام اس پر کے گھر کے لوگ جس سے جنگ کرتے تھے، یہی گھر کے لوگ کہ جن کو ان کی مدد کے لیے کھڑا ہونا چاہیے، ان سے برسرے پیکار جو ہیں وہ بدر کے میدان میں کبھی آ رہے ہیں، کبھی حنین کے میدان میں آ رہے ہیں، کبھی احد کے میدان کے اندر آ رہے ہیں، کبھی ساری جمعیتیں جمع ہو کر مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے غزوہ احزاب کے موقع کے اوپر جمع ہو رہے ہیں۔ ذرا اس عظیم ہستی کی مظلومیت کو دیکھیے کہ طائف کی بازاروں کے اندر، طائف کی گلیوں کے اندر جو انسانوں کا ایک ہمدرد اور خمخار بن کے جو شخصیت گئی، اس کے ساتھ قوم نے کیا برتاؤ کیا۔ اس کے ساتھ قوم نے نہ صرف یہ کہ اس کی مہمان نوازی نہیں کی، نہ یہ صرف ان کو کھانا پینا نہیں دیا، نہ یہ کہ ان کی مدد نہیں کی، بلکہ معاشرے کے، محلے کے اوباش اور بدماش لڑکوں کو ان کے پیچھے لگا دیا کہ آپ کو پتھروں سے مار مار کر لہو لہان کر دیا۔ یہ کائنات کی عظیم ہستی جن کا ہم نام بڑے فخر سے لیتے ہیں، لیکن میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، وقت بہت کم ہے، وقت کافی ہو گیا ہے، لہذا میں جو اصل بات کہنا تھا وہ بات رہ جائے گی، اس لیے اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے میں کہوں گا کہ ذرا ہم سوچیں، حضور کے نام لیوا ہے، ہم حضور کے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں، حضور کی نسبت کو اپنے ساتھ کرنے کے اندر ہمیں فخر محسوس ہونا چاہیے اور فخر ہم محسوس کرتے ہیں، لیکن ذرا ہم دیکھیں کہ وہ کافروں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جو برتاؤ کیا ظالمانہ، وہ برتاؤ اپنی جگہ کے اوپر بے شک ایک ظالمانہ برتاؤ، اور تاریخ کے سیاہ اوراق میں اس کو لکھا گیا، اور تاریخ کے اوراق میں یہ سب سے سیاہ ترین جو ہیں وہ باب ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ بدسلوکی کا۔ لیکن ذرا ہم اپنے گریبان کے اندر منہ ڈال کر دیکھیں کہ جہاں حضور سے نسبت کی باتیں کرتے ہیں، جہاں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اپنا رشتہ بتاتے ہیں، جہاں ہم روزانہ اذان کے اندر اشہد ان محمد رسول اللہ کا کلمہ سنتے اور پڑھتے ہیں، اقامت میں سنتے اور پڑھتے ہیں، التحیات کے اندر حضور کے نام پر درود و سلام بھیجتے ہیں، لیکن ذرا ہم دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو حق ہے وہ ہم کتنا ادا کر رہے ہیں۔ خالی زبانی جمع خرچ سے کچھ ہوتا نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حق صرف یہ نہیں آپ پر درود بھیج دیا جائے،
آپ پر سلام پڑھ دیا جائے، آپ کی تعریفیں کر دی جائے، یقیناً یہ آپ کا حق ہے، امت کے ایک ایک فرد کے اوپر حق ہے۔ درود پاک پڑھنا امت کے ایک ایک فرد کے اوپر فرض ہے، لیکن کیا کائنات کی اتنی عظیم ترین ہستی کو اللہ پاک نے اس دنیا کے اندر بس اسی لیے اتارا کہ بس تمہارے اوپر اتنا ہی حق ہے کہ تم ان پر درود پڑھا کرو؟ کیا اسی لیے اتارا کہ تم ان کے اوپر سلام پڑھا کرو؟ ارے اللہ کا پاک کو حضور کے اوپر سلامتی بھیجنے کے لیے، حضور پر رحمتیں نچھاور کرنے کے لیے ہمارے درود و سلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو جب ان کو نوازنا تھا، اللہ نے زمین سے اٹھا کر آسمانوں کے اوپر ان کو پہنچا دیا۔ اللہ جب ان کو نوازنے کے اوپر آئے، اللہ نے قرآن کے اندر ان کی تعریف کے اندر کلمات کہہ دیے۔ حضور کو ہمارے درمیان اس لیے نہیں بھیجا بس ہم گن گاتے رہیں، حضور کے صلاۃ و سلام پڑھتے رہیں، بلکہ حضور کا ہم پر ساتھ ساتھ یہ حق بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا اتباع کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نری محبت کے دعوے سے قرآن کریم کے اندر ایسی دعوے کرنے والوں کے بارے میں ان کو نصیحت کی ہے، اور ان کو کہا کہ اگر تمہیں حضور سے سچی محبت ہے تو قرآن نے حضور سے سچی محبت کی جو کسوٹی بتائی ہے اس کسوٹی کے اوپر اپنے آپ کو اتارو۔ اگر اس پر اتر گئے تو تم سچے عاشقان رسول۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ سے تمہیں محبت ہے تو میرا اتباع کرو۔ اب ظاہر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا کے اندر اللہ نے بھیجا اس لیے کہ آپ کا اتباع کیا جائے۔ یقیناً درود پڑھنا، سلام پڑھنا، آپ کی تعریف میں قصیدے کہنا یہ امت کے اوپر حق ہے، لیکن محض اتنا کرنے سے حضور کا حق ادا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ پاک نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بھیجا اس لیے کہ ہر امر کے اندر آپ کا اتباع کیا جائے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتنی عظیم ہستی کو اس دنیا کے اندر جو دنیا کفر و فساد کی آماج گاہ بنی بیٹھی تھی اس کے اندر آپ کی اس عظیم ہستی کو کیوں اتارا؟ تاکہ امت ضلالت و گمراہی سے نکلے، امت کھانے کا طریقہ سیکھے، امت پینے کا طریقہ سیکھے، امت کمانے کا طریقہ سیکھے، امت خرچ کرنے کا طریقہ سیکھے، امت معاشرت سیکھے، امت معاملات سیکھے۔ تو محترم دوستوں اور بزرگوں، مجھے ایک بات تو یہ کہنے تھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت کے اوپر کہ حضور کا حقیقی حق ہمارے اوپر یہ ہے کہ آج کے اس دور کے اندر آج دنیا مختلف قسم کے لوگوں کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنا رہی ہے۔ نوجوان تھرکنے اور ناچنے والوں کو اپنا نمونہ بنائے پھرتے ہیں۔ ہماری ماں بہنیں ناچنے اور تھرکنے والی جو ہے وہ اوباش زمانہ عورتوں کا اور فحاش عورتوں کی نقالی کر رہی ہیں، لیکن ادھر قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے اگر تمہیں اپنے آپ کو آئیڈیل بنانا ہو تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اگر بچے ہو تو ابو طالب کے بھتیجے کو جو ہے وہ دیکھو، عبداللہ کے بیٹے کو دیکھو۔ اگر تم نوجوان ہو تو مکہ کی گلیوں کے اندر پھرنے والے اس صادق امین اور پاک باز نوجوان کو دیکھو کہ جن کو جان کے دشمنوں نے صادق الامین کا لقب جو ہے وہ دیا ہے۔ اگر تم بیویوں کے شوہر ہو تو خدیجہ اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما کے شوہر کو جو ہے وہ دیکھو۔ اگر تم سربراہ ہو، قوم کے لیڈر ہو، قوم کے بادشاہ ہو تو مکہ کے میں جب اختلاف ہوا قوم کے اندر، کفار اس وقت کے سب کافر تھے، اس وقت اختلاف ہوا حجر اسود کے رکھنے کے اوپر، تو اس وقت جو سب سے پہلا فیصل آ رہا ہے اور جس کے فیصلے کے اوپر سارے لوگ راضی ہو گئے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کو دیکھو۔ اگر تم تاجر ہو تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ
पार्टनरशिप करने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात को देखो। अगर तुम जंग के सिपह सालार हो तो बदर और हुनैन के इस सिपह सालार अजीम को देखो, और अगर तुम रियाया हो तो मक्का के मजलूम तरीन महकूम को जो है वो देखो। जिंदगी के किसी भी शोबे से तुम्हारा ताल्लुक हो, किसी भी किस्म के फर्द हो, तुम्हारे हर किस्म के शोबे के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात ये हमारे लिए अमली नमूना है। ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा हक है। लिहाजा आज हमें देखना चाहिए, हम में से हर एक को, सबसे पहले मैं अपने आप को मुखातब करके कहूंगा कि हर एक को यह देखना है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर मैं कितना दुरूद पढ़ता हूँ, मैं कितना सलाम पढ़ता हूँ, लेकिन साथ साथ ये भी देखना है कि हुजूर की सुन्नतों के ऊपर मेरा क्या अमल है। क्या हुजूर के लिबास का जैसा मेरा लिबास, क्या हुजूर के चेहरे के जैसा मेरा चेहरा, क्या हुजूर के मुआशरत के जैसी मेरी मुआशरत, क्या हुजूर ने जो तिजारत के जो कवानीन ज़वाबित बतलाए उसके मुताबिक मेरी तिजारत है या नहीं। ये सब हमें अपने आप को देखना है, और इन सब में हुजूर का अगर इत्तिबा करें तब जाके हम सच्चे आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम साबित होंगे, और तब जाके हम सच्चे मुत्तबीईन रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और हुजूर के हक को अदा करने वाले होंगे। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निस्बत पर तो मुझे ये बात कहना थी कि हम में से अहद करे हर एक आदमी, अल्लाह पाक इस मजलिस को हम सबकी जिंदगियों में इनकलाब का जरिया बनाए कि हुजूर के नाम की निस्बत पर मैं नौजवानों से और मेरे बुजुर्गों से और मुआशरे के एक एक फर्द से मैं हाथ जोड़ कर कहूँगा कि खुदारा इस मजलिस के अंदर, इस मस्जिद के अंदर जिक्र रसूल की इस पाक महफिल के अंदर हाओ हम अहद करें कि अपनी जिंदगी का जायजा लेंगे कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इत्तिबा करने वाला सच्चे तरीके से मैं हूं या नहीं। और याद रखिए, कोई घबराए नहीं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीके को मैं अपनाऊंगा, मैं हुजूर जैसा चेहरा बनाऊंगा, मैं हुजूर जैसा लिबास पहनूंगा, मैं हुजूर के बतलाए हुए तरीके के ऊपर तिजारत करूंगा तो घाटे में रहूंगा। याद रखिए, नफा नुकसान का मालिक अल्लाह है और इज्जत और जिल्लत देना खुदा के हाथ में है। दुनिया के किसी के बड़े से बड़े आदमी के हाथ, बड़े बड़े हाथ में न जिल्लत देना है न इज्जत देना है। वह तो इज्जु मन तशा व तो दिल्लो मन तशा, वो चाहे तो हमें सुरैया तक पहुंचा सकता है, और अगर वो चाहे तो दुनिया के अंदर हम कितना ही नाम कमा लें लेकिन वो हमें जिल्लत और पस्ती की खाई में पटक सकता है। सारे का सारा कंट्रोल उसी के हाथ के अंदर है। और अल्लाह पाक ने कुरान के अंदर और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अहादीस के अंदर वादा किया है कि तुम ये मेरे तरीके को पकड़ोगे तो कभी तुम गलत राह पर नहीं पड़ सकते। कि जब मैं तुम्हारे अंदर दो चीजें छोड़ कर जा रहा हूं, किताबुल्लाहि व इतरती, किताबुल्लाहि व सुन्नती, या अल्लाह की किताब मेरी सुन्नत, मेरे अहले खानदान का तरीका, ये छोड़ कर जा रहा हूं। जब तक तुम इन्हें थामे रहोगे तुम कभी राह से भटक नहीं सकते। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, दुनिया के अंदर आज मुसलमान चीख रहा है, मुसलमान जलील हो रहा है, मुसलमान पीटा जा रहा है, मुसलमान मजलूमाना जिंदगी गुजार रहा है, इसलिए कि हमने अपना रिश्ता अपने खुदा से और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से काट लिया है। याद रखिए, बिजली का तार जब तक उसका ताल्लुक पावर हाउस से जुड़ा ना हो, बिजली का तार क्या बड़ा लोहे का खंबा हो, इतना मोटा हो, बड़ा मजबूत हो, अगर किसी आदमी को लगा दिया जाए कि भाई इसके दो टुकड़े कर डालो, वो आरा लेकर जितनी जैसी उतनी ताकत थोड़ी देर के अंदर उसके दो पीस कर देगा। हालांकि फौलाद है, लोहा है, लेकिन अगर बिजली का मामूली सा पतला तार जिसके अंदर लाइन चालू हो, करंट चालू हो, बिजली चालू हो, उसको कोई काटे तो क्या उसको हाथ लगाएगा?
تو وہ تار تو اپنی جگہ کے اوپر رہے گا، ہاتھ لگانے والا مٹ جائے گا. کیوں؟ وہ لوہے کا کھمبا تھا، مضبوط تھا، اس کو کاٹ دیا گیا، اس کا تعلق پاور ہاؤس سے جڑا ہوا نہیں ہے. اور بجلی کے تار کا تعلق پاور ہاؤس سے جڑا ہوا ہے، پتلا ہونے کے باوجود اپنی جگہ پر قائم رہے گا. اگر ہمارا رشتہ دین سے قائم رہا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قائم رہا، خدا کے ساتھ ہم جڑے رہیں، خدا کے دین کے ساتھ ہم جڑے رہیں، تو آپ کا بال کوئی بیکا نہیں کر سکتا. تاریخ میں ایسے واقعات ہمارے سامنے ہیں، فضائل اعمال کے اندر ہم پڑھتے اور سنتے چلے آ رہے ہیں. قرآن نے اگلی قوموں کی تاریخ کو جو ہے وہ ذکر کیا ہے کہ فرعون جس نے اپنی مملکت کے نشے میں خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اور وہ قوم عاد اور قوم سمود کہ جب ان کو خدا کے پیغمبر نے ڈرایا کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ تمہیں مٹیا میٹ کر دے گا، تو انہوں نے اپنے طاقت کے نشے اور غرور میں کہا من اشد منا قوہ، ارے ہم سے کون طاقت میں بڑا ہوا ہے جو ہمیں مٹا سکتا ہے. اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ. یہ دنیا کی ساری طاقتیں اللہ کے یہاں مچھلی کے جالوں سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر جو ہے مثالیں دے کر ہم کو سمجھایا ہے. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ کہ سب سے بودا اور کمزور جو ہیں وہ کیا ہے؟ گھر مکڑی کا جالا جو ہے وہ ہوتا ہے. مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ جنہوں نے خدا کو چھوڑ کر اور معبود بنا لیے، دنیاوی دولت کو، دنیاوی طاقت کو، دنیاوی حکومت کو، اپنے جتھے کو، اپنی سلطنت کو اپنا خدا جو ہے وہ بنا بیٹھے ہیں. اللہ فرماتے ہیں خدا کے مقابلے میں، خدا کی خدائی کے مقابلے میں ان کی حیثیت مکڑی کے جالوں سے بھی زیادہ، مکڑی سے جالوں سے زیادہ نہیں ہے، وہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں. ان کی حیثیت کیا ہے؟ باطل کی حیثیت کیا ہے؟ ارے حق کے مقابلے میں کبھی باطل نہ ٹکا ہے، نہ ٹک سکے گا، لیکن اہل حق کا وجود تو چاہیے، اہل حق کا حق سے کانٹیکٹ تو چاہیے، رابطہ تو چاہیے، خدا کی کتاب سے ہمارا رابطہ تو چاہیے، خدا کے رسول سے ہمارا رابطہ تو چاہیے. تو اگر ہمارا یہ رشتہ مضبوط ہو گیا تو انشاءاللہ یہ امت پھر سے ذلت سے بلندی کی طرف اٹھ سکتی ہے. اور یہی چیز ہے امت. یاد رکھیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس امت کا آخر بھی اسی ذریعے سے صلاح پائے گا اور اسی ذریعے سے کامیابی کو پہنچے گا جس سے اس امت کا اول فرقہ اور اول گروہ صلاح اور جو ہے کامیابی کو اور فلاح کو پہنچے گا. لہذا ہم یہ چاہیں فلانا کر لیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، فلانا کر لیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے. یاد رکھیے جہاں تک دنیاوی ضرورتیں ہیں اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، دنیاوی تعلیم سے انکار نہیں کیا جا سکتا. میں تو کہا کرتا ہوں کہ اس امت کو اللہ نے خیر امت کہا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، لوگوں کے فائدے کے لیے نکالے گئے ہو. یہ امت نکالی گئی ہے کس لیے؟ اور امتوں کی قیادت کے لیے، اور امتوں کی قیادت کے لیے، اور امتوں کی امامت کے لیے. لیکن میں کہا کرتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ آپ مصلی کے اوپر امام کس کو بنائیں گے؟ کیا جو کروڑ پتی ہو اسے امام بنائیں گے؟ یا جس نے پوری مسجد اپنی طرف سے بنا لی اس کو امام بنا ڈالیں گے؟ حاجی صاحب نے مسجد بنا ڈالی، انہیں کو امام بنائے. فلانے سیٹھ صاحب نے جو ہے وہ مسجد بنائی، ان کو امام بنا دے. فلانے ایم ایل اے صاحب نے مسجد بنائی، ان کو امام بنا دے. نہیں، امامت کی صلاحیت دیکھیں گے آپ کہ بھئی امامت کی لیاقت اور صلاحیت ہے کہ نہیں، مسائل نماز سے وہ واقف ہے کہ نہیں. اسی طرح سے یہ امت قیادت کے لیے پیدا کی گئی ہے، امامت کے لیے پیدا کی گئی ہے. لہذا امت کے لیے ضرورت ہے کہ آپ امتوں کے اور قوموں کے امام بن سکتے ہو، لیکن شرط ہے کہ اپنے اندر
قوموں کے امام بننے کی صلاحیت اور لیاقت پیدا کرو. جہاں پر دینی صلاحیت کی بھی اتنی ضرورت ہے، دنیاوی صلاحیتوں کی بھی اتنی ضرورت ہے، لیکن دنیاوی صلاحیتوں کو اگر دین سے رشتہ کاٹ کر جو ہے وہ حاصل کی تو یاد رکھیے کہ آج دنیا کے اندر بڑے بڑے گپلے کرنے والے یہ کوئی جاہل اور ان پڑھ نہیں ہے، یہ بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے بڑی بڑی ڈگریاں لے کر نکلے ہیں، لیکن دنیا سے بھی اپنا رشتہ بناؤ، دنیا سے بھی اپنی دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرو. اچھے وکلاء کی، ڈاکٹروں کی، انجینئروں کی امت کے اندر ضرورت ہے، لیکن یہ نہ ہو کہ صرف دنیا سے رشتہ ہمارا جڑے اور دین سے ہمارا کوئی تعلق نہ ہو. یاد رکھیے کہ اگر ہمارے معاشرے کے اندر ایسے انسان پیدا ہوئے، ایسے وکلاء پیدا ہوئے جو صحیح طرز پر وکالت کرنے والے، سچے مقدمات لڑنے والے، ایسے ڈاکٹر پیدا ہوئے کہ جس کی نظر مریض کے جیب کے بجائے مریض کے درد کے اوپر ہو، قوم کے ایسے رہنما پیدا ہوئے کہ جن کے سامنے اپنی مفاد پرست نہیں قوم کی مفاد پرستی ہو. اگر امت کے اندر دین کے ساتھ ساتھ دنیا کے ساتھ ساتھ امت کا یہ دینی مزاج بن گیا تو انشاءاللہ یہ امت قوموں کی قیادت کر سکیں گے. اور میں یہ بات بھی کہا کرتا ہوں کہ آپ تو لوگوں کی امامت اور قیادت کے لیے نکالے گئے ہو. یاد رکھیے آپ اس لیے نکالے نہیں گئے کہ آپ اپنی ضرورتیں دوسروں کے سامنے پیش کریں. ہمارا یہ کام کر دیجئے، ہمارا یہ کام کر دیجئے، ہمارا یہ مسئلہ حل کر دیجئے. اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کرو کہ آپ لوگوں کی ضرورت بن جائے. لوگ آپ کے سامنے جو ہیں وہ آئے، آپ کے مجبور ہو کر آئے کہ ان کے بغیر ہمیں چارہ کار جو ہے وہ نہیں بنے گا. جہاں امت کے اندر آج تانا دیا جا رہا ہے کہ بھئی یہ پنچر بنانے والے، محترم دوستوں اور بزرگوں، آپ پنچر بنانے کے لیے نہیں بنائے گئے، آپ قوموں کی قیادت بنانے کے، قوموں کے قائد بننے کے لیے اور میزائل مین بننے کے لیے جو ہیں وہ پیدا کیے گئے ہو، امت کی قیادت کے لیے جو ہیں وہ پیدا کیے گئے ہوں. لیکن شرط ہیں کہ آپ اپنا رشتہ اپنے خدا سے جوڑے رکھے. علم کے رہ بحق نہ نمایت جہالت است، وہ علم جو اللہ تک نہ پہنچائے وہ علم کہلانے کے لائق نہیں، وہ جہالت ہے. ہاں اگر اللہ کے نام کے ساتھ جتنے بھی علوم پڑھے جائیں گے، خدا سے رشتہ جوڑنے کے ساتھ جتنے بھی علوم پڑھے جائیں گے، جب رشتہ خدا کے ساتھ جڑے گا تو پھر یہ علوم ہمارے لیے مفید ہوں گے. اسلام نے چاہے دنیاوی علوم ہو لیکن وہ نافع ہو اس کی نفی نہیں کی، اس کو حاصل کرنے سے منع نہیں فرمایا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی دعا کے اندر فرمایا اللہم انا نسألک علما نافعا، کہ اللہ پاک ہم آپ سے علم نافع کا سوال کرتے ہیں. علم نافع تو چاہے دینی ہو دنیاوی ہو، یہ انسان کے لیے بڑی پونجی ہو. قرآن کریم کے اندر لیکن سب سے پہلی جو آیت نازل ہوئی، اقرا کا حکم جو آیا، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس خدا کے نام سے، علم حاصل کیجئے اس خدا کے نام سے جتنے تمام مخلوقات کو بنایا. تو گویا وہ علم جس کے ساتھ اللہ کا نام جڑا ہوا ہو، اللہ کے ساتھ اس کا رشتہ جڑا ہوا ہو، وہ علم مفید بنے گا. ورنہ خالص علم ہو، خدا کے ساتھ کوئی رشتہ نہ ہو، یہی اپنے علوم کو غلط طریقے سے استعمال کرے گا. تو خیر، دوسری بات جو مجھے عرض کرنی تھی قرآن کریم کے متعلق، یہ حفاظ کرام جنہوں نے آج قرآن کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کر لیا ہے، ان کے بارے کے اندر آپ بچوں نے جو ماشاءاللہ بڑے شاندار پروگرام پیش کیے، ان میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان آپ نے سنا ہوگا، جو حدیث حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس آدمی نے قرآن کو پڑھا اور اس کو حفظ یاد کیا اور اس کے حلال کو حلال جانا اور حرام کو حرام جانا، سب سے پہلی بشارت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے کہ ادخلہ اللہ بہ الجنہ،
اللہ پاک اسی قرآن کی برکت سے اس کو جنت کے اندر داخل کر دیں گے۔ کتنی بڑی بشارت، جنت میں داخلے کی بشارت، یہ کوئی معمولی بشارت ہے؟ وہ جنت جو اللہ کا مہمان خانہ، جس کی ایک اینٹ سونے کی ایک اینٹ چاندی کی، اس جنت کے اندر اللہ پاک داخل کر دیں گے۔ اور دوسری بشارت کیا دی؟ وَشَفَّعَهُ فِي عَشَرَةٍ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِهِ كُلُّهُمْ قَدْ وَجَبَتْ لَهُمُ النَّارُ۔ قیامت کا حشر، میدان حشر کا عالم عجیب عالم ہوگا۔ قومیں اپنے اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنے اپنے گناہوں کے جو ہے بنسبت پسینوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گی، کسی کا ٹخنوں تک، کسی کا گھٹنے تک، کسی کا ران تک، کسی کا گلے تک، کسی کو ڈبو کے جو ہے وہ رکھ دے گا۔ ایسے عالم کے اندر جب عجیب انتشار کا عالم ہوگا، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، پراگندہ تتلیاں جو بارش کے موسم کے اندر آپ دیکھتے ہیں، اس طریقے سے لوگ حیران و پریشان ہو رہے ہوں گے۔ ایک طرف سورج انتہائی نزدیک، پسینے کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے، یہاں تک کہ امتیں کہیں گی کہ حساب شروع ہو جائے، جو بھی فیصلہ جنت جہنم کا ہونا ہو جائے، لیکن یہ حشر کی ان تکالیف سے تو چھٹکارا پائے۔ ایسے موقع کے اوپر اللہ نہ کرے چند گنہگار مسلمان وہ ہوں گے کہ اپنے گناہوں کی وجہ سے ان کے لیے دوزخ کا فیصلہ کر دیا جائے اور کہا جائے کہ تم پہلے اپنے گناہوں کی سزا بھگتو، پھر اس کے بعد جنت میں تمہیں جانا ہے۔ اب دوزخ میں جانے کا فیصلہ، یہ کتنا برا فیصلہ، جس کے ہاتھ میں نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا گیا، قرآن کریم کہتا ہے یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادری ما حسابیہ، کاش مجھے پتہ ہی نہ ہوتا میرے نامہ اعمال کیا ہے، مجھے میرا رزلٹ ملتا ہی نہیں۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش موت ہی سب خاتمہ کر چکتی، دوبارہ زندہ نہ ہونا ہوتا۔ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، اس وقت آدمی پچھتاتا رہا ہوگا۔ جہنمیوں کی لائن لگی ہوگی، فیصلے جہنم کے جو ہیں وہ ہو چکے ہوں گے، اور اچانک جو ہے وہ کوئی بچہ آ جائے آپ کے پاس، خدا نخواستہ ہم میں سے کسی کا فیصلہ ہو جائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ اس قرآن کی اور رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے ہم سب کا دخول اولی کا اللہ فیصلہ فرما دے۔ لیکن خدا نخواستہ کسی امتی کا فیصلہ ہوا، تمہیں دوزخ کے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد جانا ہے، اور جہنمیوں کی لائن لگ جائے، اور ایسی لائن لگ جائے مایوسی کا عالم ہو، اور اس وقت آدمی تمنا کرے کاش موت آ جائے، کاش میں ہوتا پیدا ہی نہ ہوتا، کاش مٹی ہو جاتا میں۔ ایسے وقت کے اندر اچانک کوئی لڑکا آپ کا ہاتھ پکڑے، اچانک مایوسی کے عالم ہو، دوزخ کا فیصلہ ہو چکا ہو، اور ایسے کے اندر ہاتھ پکڑے کہ آپ چلو، آپ کو تو جنت میں جانا، آپ کو جنت میں جانا۔ ارے خدائی فیصلہ ہو چکا میرے بارے میں دوزخ کا، کہاں اسی خدا نے، چونکہ اس خدا نے، آپ نے اس خدا کی کتاب مجھے یاد کرائی، تو اسی خدا نے مجھے اختیار دیا ہے کہ دیکھ لے ان جہنمیوں کی لائن کے اندر کہ اگر تیرا کوئی رشتہ دار، تیرا گھر کا کوئی آدمی کھڑا ہو، اس کے بارے میں سفارش کر، میں تیری سفارش کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ یاد رکھیے اس وقت خوشی کا کیا عالم ہوگا، کیا عالم ہوگا جب حافظ قرآن کی برکت سے 10 گھر والے جن کے لیے دوزخ کا فیصلہ ہو چکا وہ بخش دیے جائے، تو ان حافظ قرآن کی حیثیت کیا ہوگی۔ میں تکمیل حفظ قرآن کے موقع پر اکثر ان حفاظ کرام کو کہا کرتا ہوں کہ اللہ کے بندو، اللہ نے آپ کو بڑی عظیم نعمت دی ہے، یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے۔ اس کے بارے میں، اس کے مقابلے کے اندر دنیا کے سارے ساز و سامان کی کوئی حیثیت نہیں۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، آپ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کے اس فضل و انعام کے اوپر اور اللہ کی رحمت کے اوپر خوشی مناؤ۔ بعض صحابہ کرام سے برحمتہ کا یا اور بعض سے بفضلہ کا مصداق قرآن کریم ہے
کہ قرآن کریم کی یہ عظیم نعمت جو آپ کو ملی ہے اس کے اوپر خوشی مناؤ، اس پہ اتراؤ، یہ آپ کو حق ہے کہ اللہ نے آپ کو یہ عظیم نعمت عطا کی۔ تو بچوں، اپنے سینے کے اندر اللہ کی اس کتاب کو محفوظ کیا ہے، وہ کتاب جس کے بارے میں قرآن نے کہا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اسی قرآن کریم کو اگر ہم کسی پہاڑ کے اوپر نازل کرتے تے مخاطب تو دیکھتا کہ اللہ کے خوف سے جو ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، ریزے ریزے ہو جاتا۔ اس قرآن کو آپ کے سینوں نے اپنے اندر محفوظ کر لیا ہے۔ آپ کے جس سینوں کے اندر اللہ کے کتاب کے نورانی الفاظ ہیں، ان سینوں کو کبھی گندا مت ہونے دینا، کبھی برے خیالات سے ان کو آلودہ مت کرنا۔ یہ گھر تمہارا، یہ دل جو ہے وہ تمہارا قرآن کی آماجگاہ بن چکا ہے، قرآن کا طاق بن چکا ہے، لہذا اس کو کبھی گندے خیالات سے آلودہ مت کرنا۔ جن آنکھوں سے آپ نے قرآن کریم کو پڑھا ہے، ان آنکھوں سے کبھی آنکھ اٹھا کر بھی اس چیز کی طرف مت دیکھنا جس کو خدا نے حرام کیا ہے۔ اگر آپ نے اس کی پابندی کر لوں، میں گارنٹی دیتا ہوں جس کے اوپر آپ کی آنکھ پڑے گی اللہ اس کو ہدایت سے نواز دیں گے۔ بس اپنی آنکھوں کو ناجائز چیزوں کو دیکھنے سے جو ہے وہ بچائیے۔ جن زبانوں سے آپ نے اللہ کی کتاب کو پڑھ پڑھ کر یاد کیا ہے اس کی مدد سے، ان زبانوں کو جھوٹ سے، غیبت سے اور تانے سے اور ہر ناجائز بولنے سے اپنی زبانوں کو جو ہے وہ بچانا۔ اللہ آپ کی زبان میں وہ تاثیر کرے گا کہ امت آپ کے بول کے اوپر کھڑی ہو جائے گی۔ بس ذرا آپ اس کو کر کے جو ہے وہ دیکھیے، آپ نے ایک عظیم نعمت حاصل کی ہے، آپ نے ایک عظیم مرتبہ جو ہے وہ حاصل کیا ہے۔ آپ نے پڑھ لیا کہ آپ کو قیامت کے دن کہا جائے گا کہ پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ، جنت کے بلند درجات کو طے کرتے جاؤ۔ آپ اپنے منصب کو اور اپنے مقام کو جو ہے وہ پہچانیے کہ اللہ پاک نے کتنا عظیم منصب، کتنا اونچا مقام جو ہے وہ ادا کیا ہے۔ تو آپ سے یہ بات کہنا ہے اور آپ پورے مجمع سے جو ہے مجھے بات کہنا ہے، قرآن کریم کی وہ آیت کی نسبت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی مختصر طور پر، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یہ قرآن وہ راستہ بتلاتا ہے جو اقوم ہے۔ اقوم یہ مبالغے کا صیغہ ہے، عربی زبان کا لفظ ہے۔ مفسرین اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں سبیل اقوم کسے، سبیل کے معنی راستہ، سبیل اقوم، اقوم راستہ کسے کہتے ہیں؟ سبیل اقوم ایک تو اسے کہتے ہیں کہ جس میں تین باتیں موجود ہوں۔ ایک تو یہ کہ مقصود تک پہنچانے والا ہو، جس منزل کی آپ کو تلاش ہو وہ منزل تک پہنچانے والا ہو، اور دوسرا یہ کہ وہ راستہ مختصر ہو۔ وہ راستہ کیسا ہے؟ مختصر ہو۔ اور تیسرا وصف اس میں یہ ہونا چاہیے کہ وہ راستہ ہر قسم کے خطرات سے مامون ہو۔ قرآن اللہ پاک نے مومنوں کی منزل آخرت، مومنوں کی منزل خدا کی رضا، مومنوں کی منزل اللہ کی جنت، مومنوں کا آخری ٹھکانہ اللہ کا مہمان خانہ، تو اللہ فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن جو ہے اس راہ کی ہدایت دیتا ہے، وہ راستہ بتلاتا ہے جو بالکل سیدھا ہے، کہ قرآن کا پر چلنے والا کبھی منزل کو نہ پائے ایسا نہیں ہو سکتا، اور قرآن کی راہ کو پکڑ کر چلنے والا یہ ہر قسم کے خطرات سے مامون و محفوظ رہے گا۔ اور اسی طریقے سے قرآن کے ذریعے راستہ طے ہونے والا منزل تک یہ شارٹ کٹ ہوگا، مختصر جو ہے وہ ہوگا۔ تو محترم دوستوں اور بزرگوں، ہم اپنی زندگی کے اندر قرآنی تعلیم کو لازم پکڑیں کہ قرآن ہم سے کیا کہتا ہے، میرا خدا مجھ سے کیا کہتا ہے، یہ ہمیں سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ قرآن کریم کے اندر ایک آیت ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بارگاہ الہی میں شکایت کریں گے کہ اے پروردگار،
میری اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ حضرت مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ جس طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن کا انکار کرنے والوں کی شکایت کریں گے کہ انہوں نے مانا نہیں، اسی طریقے سے یہ شکایت ان کے حق میں بھی ہوگی جنہوں نے قرآن کو پڑھا نہیں، جنہوں نے قرآن کو سمجھا نہیں، یا سمجھا لیکن سمجھ کر اس پر عمل کیا نہیں۔ گویا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ جن کی سفارش کے ہم محتاج ہیں، یہی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کل بارگاہ الہی میں ہماری شکایت کرنے والے ہو جائے تو یاد رکھیے کہ پھر ہمارا ٹھکانہ کیا ہوگا۔ لہذا اس قرآن کا حق ہے کہ اس کو پڑھا جائے، اس قرآن کا حق ہے کہ اس کو سمجھا جائے، اور اس قرآن کا حق ہے کہ اس کو سمجھ کر عمل کیا جائے۔ ہم نے قرآن کا یہی حق سمجھ لیا ہے صرف کہ بھائی صرف پڑھ لو، چوما چاٹی کر کے تاک میں رکھ دو، رمضان ٹو رمضان اٹھا لو، کوئی مر رہا ہو تو اس کے سرانے یاسین پڑھ لو، انتقال ہو جائے تو ایک آدھ دو پارے پڑھ کے بخش دو، یا تعویذ میں کچھ آیتیں لکھ کر باندھ دو، یہی ہم نے قرآن کا حق سمجھ لیا ہے۔ لیکن محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ قرآن صرف اس لیے نازل نہیں ہوا کہ صرف اس کو پڑھا جائے۔ یقیناً اس کا پڑھنا ثواب، اس کو سمجھ کر پڑھے یا بغیر سمجھ کے پڑھے، ہر حرف کے اوپر ایک نیکی ہے، لیکن قرآن کا صرف یہ حق نہیں کہ پڑھ کے اس کو قاطاق میں رکھ دیا جائے، یا قرآن کا صرف یہ حق نہیں کہ بھائی اس کو سمجھ دیا جائے اور عمل نہ کیا جائے۔ لہذا یہ اللہ کی رسی ہے، اور قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس کے اندر اختلاف نہ کرو۔ دوسری قوموں کے پاس بہت کچھ ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود، باطل پر ہونے کے باوجود وہ آپس میں ملے ہوئے ہیں، اور یہ امت کا سب کچھ لوٹ گیا ہے لیکن یہ فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ جن کے پاس سب کچھ ہے، لڑنا تو ان کو چاہیے، لیکن ہمارے پاس بھائی دو آدمی 100 روپے کے لیے لڑ رہے ہو، بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ 100 روپے کے لیے لڑ رہی ہیں، لیکن دونوں میں سے کسی کے پاس کچھ بھی نہیں اور آپس میں لڑ رہے ہیں، بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ آج امت کا یہ حال ہے، تو آج ہمیں باہم اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے۔ قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتنی اچھی مثال دی، مثل المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا۔ آپ نے پوری امت مسلمہ کو ایک عمارت کے ساتھ تشبیہ دی۔ یہ عمارت جو بنی ہوئی ہے، اس کے ایک کھمبے کو 10 آدمی 50 آدمی مل کر بھی ہٹانا چاہے ہٹا نہیں سکتے اپنی جگہ سے۔ یہ ہے کیا؟ اس میں ریت کے ذرات ہیں، بالو ہے، کپچی ہے، سیمنٹ ہے۔ سیمنٹ کی ایک چپٹی لے آپ پھونک مارے اڑ جائے گا، بالو کی ایک چپٹی لے پھونک مارے اڑ جائے گا۔ اس میں لوہا سلیے کو ہاتھ میں لے کر آپ اس کو فولڈ کر سکتے ہیں، موڑ سکتے ہیں، لیکن یہ سب جب آپس کے اندر مل گئے تو بلڈوزر کے بغیر اس کو ہلایا نہیں جا سکتا۔ تو امت مسلمہ کو کہا کہ اگر آج سب مل کے جو ہیں وہ کیا ہے رہے، تمہاری مثال تو عمارت کی سی ہے کہ ایک ایک ذرہ اگر بن جاؤ گے تو ہوا کے جھونکے تمہیں اڑا لے اڑیں گے، لیکن اگر سب آپس کے اندر اگر متحد ہو گئے، دنیا کی بڑی طاقت تمہیں ٹس سے مس نہیں کر سکتی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اس قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جتنے حقوق ہیں ان حقوق کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مبارکبادی کے قابل ہیں یہ طلبہ، ان کے والدین اور ان کے رشتہ دار، اور خاص کر کے اس مدرسے کے منتظمین اور اس کے اساتذہ کہ جنہوں نے ان ذروں کو ہیرا بنا کے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ سب کی کوششوں کو کامیاب فرمائے۔ جنہوں نے ہمت افزائی کے لیے انعام دیے، اللہ ان کے ہدیوں کو بھی اور ان کے سوغات کو بھی اللہ پاک قبول فرمائے، اور اللہ پاک مرتے دم تک قرآن کو ان کے سینوں کے اندر محفوظ رکھے۔ اس ادارے کو اللہ پاک دین دونی رات چوگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ آپ لوگوں نے مجھے برداشت کیا، جزاکم اللہ۔
کہنے میں کوئی بات ایسی ہو گئی جو آپ کو بری لگی ہو تو میں دل سے معافی چاہتا ہوں. انسان ہوں، خطا ہو سکتی ہے، دل سے معافی چاہتا ہوں، معاف فرمائیں. اللہ ہم سب کو مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. دعا فرمائیں. الحمد لله رب العالمين. الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبنا ورحمتك ارجع عندنا من اعمالنا. اللهم انس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا وسائقنا إلى جناتك جنات النعيم. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما. یا اللہ تیرے لاڈلے نبی، تیرے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت پر اور تیری عظیم قرآن اور کتاب کی نسبت پر یہ ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں، ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صدقے طفیل تیرے کلام کی برکت سے ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کی مغفرت فرما. مولا آپ بڑے معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں. آپ ہم سب کو معاف کر دیں گے، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، آپ کی خدائی میں کوئی کمی نہیں آئے گی. فرشتے خوشی سے جھوم اٹھیں گے، شیطان کا منہ کالا ہوگا. مولا معاف کر دیجئے، مولا معاف کر دیجئے، مولا معاف کر دیجئے. مولا آپ نے ہمیں معاف نہیں کیا تو ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا. مولا معاف کر دیجئے. مولا ہمارا تو آپ سے رشتہ ہے، مولا ہمارا تو آپ سے رشتہ ہے، ہمیں آپ کے علاوہ سے کیا لینا دینا. آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، آپ ہی کی کتاب پر یقین رکھتے ہیں، آپ کے رسولوں اور پیغمبروں کی باتوں کو مانتے ہیں. مولا ہمیں اپنا بنا لیجئے، مولا ہمیں اپنا بنا لیجئے، اپنے سے جوڑ دیجئے، اپنے سے جوڑ دیجئے، اپنے سے تعلق قائم کرا لیجئے، اپنی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دیجئے، اپنے معرفت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما دیجئے. مولا معاف فرما دیجئے. مولا یہ جن طلباء نے قرآن کریم کو حفظ کیا، یا اللہ ان کے سینوں میں قرآن کو آباد رکھیے، ان کے سینوں کو یا اللہ قرآن کی آماجگاہ بنائیے. مرتے دم تک یا اللہ قرآن کو ان کے سینوں میں محفوظ رکھیے، قرآن کے حفاظت کی ان کو توفیق عطا فرمائیے. دن رات پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی، سیکھنے کی، سمجھنے کے، عمل کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ ان کے لیے اور ان کے رشتہ داروں اور والدین کے حق میں جو بشارتیں آپ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ ان کو اور ان کے والدین اور رشتہ داروں کو سب کو عطا فرمائیے. یا اللہ اس ادارے کو دین دنی رات چوگنی ترقیات سے مالا مال فرمائیے، اس کے تعلیمی، تربیتی، اخلاقی معیار کو بلند سے بلند فرمائیے. یا اللہ اس کا مقاصد جلیلہ کو اور یا اللہ اس کی ضرورتوں کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرمائیے. یا اللہ ہر دن ایک نئی ترقی عطا فرمائیے، ہر قسم کے شرور و فتن، آفات و بلیات سے حفاظت فرمائیے. یا اللہ مجموعے میں موجود تیرے سارے بندوں کی جائز مرادیں پوری فرمائیے، بیماروں کو شفا عطا فرمائیے. یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں صورتیں پیدا فرمائیے. یا اللہ جو جس ضرورت کو اپنے دل میں لیے ہوئے ہیں ان کی جائز ضرورتوں کو پورا فرمائیے. جو جس پریشانی میں مبتلا ہیں ان کی پریشانی کو دور فرمائیے. جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائیے. جن کی اولادیں نافرمان ہیں ان کے اولادوں کو تیرا اور ان کا فرما بردار بنا
کر ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا عطا فرمائیے، بے گھروں کو گھر عطا فرمائیے، جو لڑکے لڑکیاں نکاح کی عمر کو پہنچ چکے ہیں مناسب جوڑا عطا فرما کر اس ازدواجی زندگی کی حقیقی مسرتوں سے مالا مال فرمائیے، امت کے ایک ایک فرد کی ایمان کی، جان مال کی، عزت آبرو کی حفاظت فرمائیے، مراکز دینیہ کی، مدارس اسلامیہ کی، یا اللہ دعوت و تبلیغ کی اور وہ تمام دینی محنتیں جو محض تیرے نام پر کام کر رہی ہیں، یا اللہ اور تیرے نیک بندے جو امت کے فائدے کے لیے رہائی کام کر رہے ہیں، یا اللہ ان سب جماعتوں کی، جمعیتوں کی بھرپور حمایت فرما، پوری حفاظت فرما، آپس میں اتحاد و اتفاق عطا فرما، الفت و محبت کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر قسم کے اختلاف و انتشار سے حفاظت فرما، یا اللہ ہم سب کے مرحومین کی بال بال مغفرت فرما، ہمارے والدین جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، جن کے والدین بقید حیات ہیں ان کو ان کے والدین کا حق ادا کرنے کی اور جنت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جو جس مصیبت میں مبتلا ہیں اس مصیبت کو دور فرما، یا اللہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر آپ سے مانگی ہے ہمیں اور پوری امت کو عطا فرمائیے، جن شرور سے پناہ چاہیے ہے ہمیں اور پوری امت کو اس سے پناہ عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔ سامعین گرامی قدر، اب نماز کا وقت ہو گیا ہے، جو حضرات باوضو ہیں وہ صفوں میں تشریف رکھیں، اور جنہیں وضو سے فارغ ہونا ہے وہ 5 منٹ میں وضو سے فارغ ہو جائیں، 8:15 پر انشاءاللہ جماعت کھڑی ہو جائے گی۔ اکثریت مجھے لگتا ہے باوضو ہوگی، اور جنہیں حاجت تھی کچھ تشریف بھی لے گئے ہیں۔